ہے جی صحیح ہے، اگر چند دنوں تک اس کو آپ نے پاکیزہ چیز کھلائی ہے تو کوا بھی پھر حلال جانور ہے۔ قرآن مجید سے عام کوے کے حرام ہونے کا ثبوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، رسول ان پر خبیث چیزیں حرام فرماتے ہیں، اور کوے کو خبیث ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق فرمایا، اور خبیث جانوروں کو قرآن عظیم نے حرام قرار دیا ہے، لہذا کوا حرام ہے۔ اور دوسرا استدلال یہ ہے کہ کوے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق فرمایا، اور قرآن مجید نے فاسق جانوروں کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کوا ازروئے قرآن حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ انعام کی آیت ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جن جانوروں پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے ان کو مت کھاؤ، یہ فاسق ہیں۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوے کی حرمت کا اس آیت سے استدلال کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جن کو قتل کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وحدثنا عبید اللہ بن عمر القواری حدثنا یزید بن زریع حدثنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 فواسق یقتلن فی الحرم، فارۃ والعقرب والحدیا والغراب والکلب العقور۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 جانور فاسق ہیں جن کو حرم میں بھی قتل کیا جائے گا، چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ اس باب کی حدیث سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جو ہمارے ہاں سیاہ رنگ کا کوا پایا جاتا ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے اور اس کا کھانا حرام۔ اور بد مذہب صرف ایک حدیث کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور فاسق ہیں جنہیں حرم اور غیر حرم میں قتل کر دیا جائے، سانپ، سیاہ سفید رنگوں والا کوا، چوہا اور کاٹنے والا کتا اور چیل۔ علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے صرف البقا، وہ کوا جس کا پیٹھا اور پیٹھ سفید ہو، اس کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں غراب البقا کا ذکر ہے، لیکن متعدد حدیثوں میں صرف مطلقاً کوے کا ذکر آیا ہے، اس لیے علامہ ابن قدامہ نے اس قید کو قید اتفاقی قرار دیا ہے۔ فتح الباری کے مطابق کوے کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک عاقق ہے، قاموس میں لکھا ہے کہ یہ سفید اور سیاہ رنگ کا پرندہ ہے، اس کی آواز عین اور کاف کے مشابہ ہے۔ اور دوسرا البقا ہے جس کی پیٹھ اور پیٹ پر سفیدی ہے۔ تیسرا عذاف ہے، اہل لغت اس کو البقا کہتے ہیں، اس کو غراب البین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب نوح علیہ السلام نے اس کو زمین کی خبر لانے کے لیے بھیجا تو یہ ان سے علیحدہ ہو کر مردار کھانے میں مشغول ہو گیا۔ چوتھی قسم آسم ہے، یہ وہ ہے جس کی ٹانگ یا پیر یا پیٹ میں سفیدی یا سرخی ہو۔ اور 5ویں قسم زاغ ہے، اس کو غراب الزرع بھی کہا جاتا ہے، یہ چھوٹا کوا ہے جو دانہ کھاتا ہے۔ یہ 5ویں قسم زاغ ہے، اس کو غراب الزرع بھی کہتے ہیں، یہ چھوٹا کوا ہے جو دانہ کھاتا ہے۔ فقہا نے اس کے کھانے کو جائز قرار دیا ہے۔ غراب الزرع یا زاغ عام کوے سے 3 صفات میں ممتاز ہوتا ہے۔ ایک صفت یہ ہے کہ یہ کوا عام کوے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ یہ کوا کبوتر کی طرح آدمیوں سے مانوس ہوتا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اس کی چونچ اور پنجے سرخ ہوتے ہیں، لہذا فقہا کا حلال کردہ کوا وہ ہے جس میں یہ 3 صفات پائی جائیں، اور یہ عام سیاہ کوا جو ان صفات کا حامل نہیں ہے اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور شیخ رشید احمد گنگوہی نے کوے کو کھانے کا ثواب قرار دیا ہے، اور دلیل یہ دیتا ہے کہ مرغی کے مشابہ ہے، مرغی دانہ بھی کھاتی ہے اور غلاظت بھی کھاتی ہے، ایسے ہی کوا دانہ بھی کھاتا ہے اور غلاظت بھی کھاتا ہے، لیکن اس کی دلیل کمزور ہے،
اس لیے کہ کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے چیل اور کتے کو بھی حلال کہ یہ جانور روٹی اور گوشت کے ٹکڑے بھی کھا سکتا ہے اور مردار اور گندگی بھی۔ اس لیے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حدیث اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔